کل ایک بات ہوئی تھی اور وہ نور کی بات ہوئی تھی، عبادت کی بات ہوئی تھی، اور یہ بات ہوئی تھی کہ ایک جگہ پر بہت ہی عجیب و غریب چیز لکھی گئی ہے قرآن کے اندر کہ جب پہلا نور نظر آتا ہے تو وہاں پر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں۔ جب نور نظر آتا ہے تو آگ کے شعلے کی کیا بات ہوئی؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہاں پر جب شیاطین پہنچتے ہیں تو اس کو مار بھگایا جاتا ہے، اور بہت ہی عجیب و غریب بات ہے یہ۔ لیکن چونکہ اگر آپ کے پاس وہ علم، وہ سمجھ جو مولا نے عطا کی ہے، اور مولا نے اگر آپ کو اس آیت کا مطلب بتایا ہے، اور اگر آپ کے درمیان میں عارف کامل موجود ہے زمانے کا، تو اس کے لیے ہر بات روشن ہوتی ہے، اور وہ ہر بات کو علم کے ذریعے سے سمجھتا ہے، معرفت سے سمجھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ہم اسم اعظم میں کامیاب ہوتے ہیں، اور جب پہلی مرتبہ کوئی روشنی کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مجھے روشنی مل گئی، میں کامیاب ہو گیا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس سٹیپ کے اوپر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ کو بڑی تعجب ہوگی اس بات کو سن کر۔ نان اسماعیلی لیکن اچھے لوگ ہیں اسلام کے اندر، نان مسلم اچھے لوگ ہیں کرسچینٹی کے اندر، جوڈیزم کے اندر، یہاں تک کہ ہندوازم کے اندر، بدھسٹ، کوئی بھی دنیا کا شخص جو اچھا ہے اور وہ جانے انجانے میں خداوند تعالیٰ کی تمام شرائط کو پورا کر دیتا ہے، تمام شرائط کو پورا کر دیتا ہے اور خداوند تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو بائی لا آف نیچر، یعنی کہ قانون الہی کے مطابق اس کو نور کی پہلی کرن نظر آتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ میں اسماعیلیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں کہ جو اسماعیلی نہیں ہے، اس کو بھی نور کی پہلی کرن نظر آتی ہے۔ اب آئے نمبر 2 کیٹیگری کے اندر، وہ لوگ جو اسماعیلی ہیں، امام سے اسم اعظم حاصل کیا ہے، عبادت کرتے ہیں اور تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں، تو اس کو نور کی پہلی کرن نظر آتی ہے۔ اب تھرڈ والا بتانے سے پہلے میں آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ والے کے اندر فرق بتاؤں۔ جب نان اسماعیلی کوئی اس شرائط کو پورا کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے، چونکہ وہ امام کے اطاعت کے اندر نہیں ہے، امام کی فرمان برداری کے اندر نہیں ہے، امام کے بیعت کے اندر نہیں ہے، تو جیسا ہی وہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو ایک طرف سے اس کے لیے وہ نور بھی ہوتا ہے اور ایک طرف سے اس کے لیے وہ آگ بھی ہوتی ہے، اور وہ اس سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کو نور ملا ہے، اس کے اندر کچھ پاورز آتے ہیں، کچھ شکتی آتی ہے، اور آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو اس پاور کو دنیاوی یوز کے لیے یوز کرتے ہیں، دنیاوی فوائد کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ اپنی آخرت کو بیچ کر دنیا خریدتے ہیں، تو وہ اپنے اس پاور کو یوز کر کے دنیا خرید لیتے ہیں۔ اس کی بہت اچھی ایک
چھوٹی سی کہانی ہے، اسٹوری ہے کہ ایک سادھو دریا کے کنارے پہنچتا ہے، اس کو دریا کے اس پار جانا ہوتا ہے، ملا بیٹھا ہوتا ہے کشتی کے اندر، اس کو کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس کنارے پہ پہنچا دو. وہ کہتا ہے کہ 2 آنے ہو گئے. یہ کہتا ہے میں ایک بزرگ شخص ہوں، تم مجھ سے پیسے کیوں لیتے ہو، مجھے مفت میں ادھر چھوڑ کے آؤ. ملا کہتا نہیں، 2 آنے دو تو میں اس طرف چھوڑ کے آؤں گا تمہیں. سادھو کہتا ہے جوش میں کہ میرے پاس تو پاور ہے، میں چاہوں تو پانی پہ چل کے بھی جا سکتا ہوں. اور یہ کہتے ہوئے وہ پانی پر چل کر اس پار چلے جاتا ہے. جب اس پار پہنچتا ہے تو اس کو ان کا بھگوان ملتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو نور دیا تھا تاکہ تم اس کو جمع کرو اس دنیا کے لیے، تم نے اپنے 2 آنے کی بچت کے لیے اپنا نور کا استعمال کر لیا. آپ نے اپنے 2 پیسے بچانے کے لیے اپنے نور کو خرچ کر لیا، یعنی کہ وہ سیونگ جو اگلی دنیا کے لیے تھی آپ نے یوز کر. یہ ہے ایک نان اسماعیلی کی مثال. اب آ جائیں اس اسماعیلی کے طرف جس کے پاس اسم اعظم تو تھا، علم نہیں تھا. اس کو بھی وہی کرن نظر آئی اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں کامیاب ہو گیا. یا تو وہ عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ میں آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ کو نور مل گیا پھر کیا؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کا جواب ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہی نہیں اس کا کیا کرنا ہے آپ کو. یعنی کہ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے لیکن خرچنے کی تمیز نہیں ہے. آپ کے گھر میں ڈی وی ڈی، وی سی آر، جو بھی نئے آلہ جات ہیں اس کو یوز کرنا نہیں آتا ہے آپ کو، تو کیا فائدہ اس کا؟ آپ خوشی خوشی کس کو کہیں کہ میرے گھر کے اندر جو ہے نا وہ ایچ ڈی ٹی وی ہے، ڈی وی ڈی ہے، یہ وہ ہے، لیکن آپ کو دل میں پتا ہے میں نے تو کبھی اس کو یوز ہی نہیں کیا ہے کیونکہ مجھے چلانا ہی نہیں آتا اس کو. تو اس نور کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے آپ نے ترقی کی، آپ اس مقام پر بھی پہنچ گئے، لیکن کیا فائدہ اس کو؟ کیونکہ آپ کو یوز کرنا نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئے ہم علم والے کی بات کرتے ہیں. اور علم والے کی بات کرنے سے پہلے جو میں آپ کو راز کی بات بتانا چاہتا تھا یسٹرڈے، وہ آج بتاتا ہوں کہ پہلا جو نور ہوتا ہے وہ بہت ہی کلرفل ہوتا ہے. اس کے بعد جو نور ہوتا ہے اس کے اندر کلر نہیں ہوتا ہے. اور یہ تمیز کیوں کی گئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا، اور میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن سے میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کو کہ رنگ برنگ کی روشنیاں ہوگی. وہ اس لیے کہ آپ اسی کے اندر خوش ہو کر اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں. آپ سمجھے کہ میں نے تو مکمل کر لیا، اور خوش ہو کے آپ اس مقام پہ بیٹھ جائیں، اسی میں الجھ جائیں آپ. لیکن علم والا شخص جو ہوگا نا وہ اس روشنیوں کے پیچھے نہیں، یعنی کہ رنگ کے پیچھے نہیں، وہ اس نور کے پیچھے جائے گا کہ جو اس کے پیچھے ہے. کیونکہ فرنٹ کا جو کلرز ہے اس کو الوجن کہتے ہیں. الوجن تمثیلات، اردو کے اندر تمثیلات، عام زبان میں جادوئی کلر، کہ وہ تمثیلات ہے، الوجن ہے. آپ کو پرکھنے کے لیے، آپ کے امتحان کے لیے کہ کیا آپ اس کلر کے اندر الجھ جاتے ہیں یا اس سے آگے جاتے ہیں، اس کلر کے فرنٹ کے اندر الجھ جاتے ہیں یا اس کے ایسنس کی طرف جاتے ہیں. اس
کی مثال لیں. آپ خواتین جو کپڑا خریدنے میں ماہر ہوگی وہ ایسا کپڑا خریدیں گی کہ جو مضبوط اور پائیدار ہوگا. اور میرے جیسا جو ہوگا جس کو کپڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے وہ صرف کلر دے کے اچھا لگے گا تو خرید لے گا. پھر جیسا ہی پہلی مرتبہ دھوئے گا تو کپڑا گیا, کلر بھی اتر جائے گا اور وہ سمٹ جائے گا. کیوں؟ یہ تمیز نہیں ہے. تو جو ہوشیار ہوگا, کیسے ہوشیار ہوگا؟ علم کے اندر. وہ کلر کے پیچھے نہیں جائے گا, وہ اصل کے پیچھے جائے گا. اب آتے ہیں ہم تھرڈ کیٹیگری کے اوپر کہ وہ ہمارے درمیان میں لوگ جو 2 چپو کی کشتی چلاتے ہوں گے. اس میں اعظم علم, اس میں اعظم علم. اور اس کشتی سے جب وہ آگے بڑھیں گے اور اس مقام میں پہنچیں گے جس پر وہ پہلا والا بھی پہنچا تھا اور دوسرا والا بھی پہنچا تھا, تو وہ کیا کریں گا کہ وہ اس سے آگے کی طرف چلے گا اور اس کی طرف توجہ نہیں دے گا, یعنی کہ کلر کے اندر نہیں الجھ جائے گا. اور جب وہ اس سے آگے چلے گا تو اس کو ایک اور نور عنایت ہوگا. اور اس نور کی خاصیت کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کہ اس نور کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زندہ نور ہوگا, گوئندہ نور ہوگا. گوئندہ کا مطلب ہے بولتا ہوگا. آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی کہ نور بولتا بھی ہوگا, آپ سمجھتے تھے نور دیکھنے کا ہے. میں نے کہا وہ زندہ ہوگا اور گوئندہ ہوگا. کیوں بتائیں؟ تاکہ وہ آپ کو اس راستے پر چلا سکے اوپر کی طرف. آپ کو اس کا پروف چاہیے؟ مثالوں کے اندر یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جب معراج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جبرائیل اس کے ساتھ تھے. یہ اس کا نور تھا جو زندہ تھا, اور جبرائیل سے وہ باتیں کرتے تھے, یہ اس کا نور تھا جو گوئندہ تھا. کہ اس نور کی مثال تھی جس نور کی یہاں پر بات ہو رہی ہے آج. یہ ہے امام کا حقیقی علم. علم کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ جب آپ کو یہ نوازش ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. ورنہ آپ پہلی منزل پر, پہلی سیڑھی پر آ کے بیٹھ جائیں گے, گھر نہیں پہنچیں گے. آپ کو اصل مقام تک پہنچنا ہے زندگی کے اندر ہی, مرنے کا انتظار نہیں کرنا ہے. اس زندگی کے اندر ہی اصل مقام تک پہنچنا ہے. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ علم ہے, پھر عمل ہے. اور علم اور عمل یہ دونوں چپو ساتھ میں چلانے ہیں کشتی کے. ایک چلائیں گے تو گول گول گھومیں گے, آگے نہیں بڑھیں گے. خالی علم لے لیا آپ نے, عمل نہیں کیا تو بھی گول گول گھومیں گے. خالی عمل کیا اور علم نہیں لیا تو بھی گول گول گھومیں گے. یہ دونوں چپو کو ساتھ میں چلانا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ وہی نور کی بات جو میں آپ کو کل نہیں بتا پا رہا تھا, آج میں نے اس کو ایکسپلین کیا. ابھی 1 سیکنڈ کے اندر اگر آپ کو اس کے اندر کوئی